ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے تعمیرات کے شعبے کو درپیش ٹیکس سے متعلق چیلنجز اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو پروگرام ہے. ظاہری بات ہے اس کے متعلق تو ہم بارہا گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ اب تعمیرات کے شعبے کو کافی بوسٹ مل سکتا ہے اگر ایک ہاؤسنگ پالیسی جو کہ ایک بہت ہی سینٹرلائزڈ اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈیبل اور امپلیمنٹیبل تیار ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ جائے گا, ایک انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کی پوری معیشت میں بھی اور تعمیرات کے شعبے میں بھی. میری خواہش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ جو پرٹیننٹ موضوعات ہیں ریئل اسٹیٹ کے حساب سے, کنسٹرکشن کے حساب سے, ان کو گفتگو میں لایا جائے, ان پر بحث بھی کی جائے اور اس کے لیے کوئی سلوشن بھی نکالا جائے. ٹیکسز, ٹیرفس, انپٹس کے اوپر جو ہیں پچھلے پروگرام میں بھی ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے کہ بہت ساری امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اسٹیل کی قیمتوں پر اثر ہوتا ہے. سیمنٹ کے معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ مقامی طور کے اوپر کافی لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مسابقتی عمل ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیمنٹ کی قیمتیں بھی اونچی رہتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اب پابندی لگا دی کہ اتنے یا اتنی رقم سے زیادہ یا اتنی لاگت سے زیادہ آپ گھر نہیں خرید سکتے اگر آپ فائلر نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر بنیادی حقوق کا بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ ہاؤسنگ جو ہے وہ ایک پرائمری رائٹ ہے, ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی کہ ہاؤسنگ آپ کو پرووائڈ کرے. جب وہ پرووائڈ بھی نہیں کر پا رہی پھر قدغنے پابندیاں بھی لگا رہے ہیں, اس سے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری پر امپیکٹ آ سکتا ہے. سی جی ٹی کا ایک مسئلہ تھا کیپٹل گینز ٹیکس کا, اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کے اندر کراچی شہر میں تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن دیگر اور شہروں کے اندر تو ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ تو کوئی متبادل ذرائع ہوتے نہیں انویسٹمنٹ کے, بہت سارے جب آپ کہیں گے بہت ہی کم اور متبادل ذرائع ہوں گے جہاں پر لوگ جا کے انویسٹ کرتے ہیں, لوگ ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگاتے ہیں. میں آج اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائر سکندر خان صاحب جو کہ COO ہیں ٹاپ سٹی 1 اسلام آباد کے, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. اور جناب تصدق حسین صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسٹار مارکیٹنگ کے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. جناب بریگیڈیئر سکندر خان صاحب, ایشو ایک بہت بڑا اور پیچیدہ نوعیت کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کافی فلرش کرتی رہی جب تک کہ یہ ایک طرح سے انفارمل سیکٹر کے طور پہ آپریٹ ہوتی رہی. اب کیونکہ اس میں کمائی بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ سرمایہ دار بھی ہو چکے ہیں, اس میں سرمایہ کار بھی اس کی جانب آ چکے ہیں جو دیگر فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے, تو اب اس کی جانب ہر کسی کی نظریں آ گئیں. ہر شخص کہتا ہے کہ فلرش کیوں کر رہی ہے اور پھر طرح طرح کے اس پر ٹیکسز لاگو کیے جاتے ہیں اور پھر آپ لوگ انپٹس کے اوپر بھی ٹیکس بیئر کرتے ہیں. پھر کیپٹل گینز ٹیکس کی جس طرح بھی یا جس بھی شکل کے اندر امپلیمنٹیشن ہو رہی اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی زیادہ پریشان ہوئے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں. میں چاہوں گا ایک جائزہ پیش کریں کہ ان سب چیزوں نے کس طرح سے امپیکٹ کیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو. میں سب سے پہلے آپ کا اور چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے. جو ٹیکس کی رجیم اس وقت جو ہے وہ ڈیولپرز اور جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہے اس میں میری سمجھ کے مطابق دو بہت ایشوز ہیں بڑے جس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. جو پہلا ایشو ہے وہ سیلز ٹیکس کا ہے اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ مجھ سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ FBR جو ہے وہ یہ لے رہی ہے میرے کمپلیٹ پروجیکٹ کے ایریا کے اوپر. مثال کے طور پہ اگر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 10,000 کنال کا ہے تو وہ 10,000 کنال کے اوپر ہی مجھ سے سیل ٹیکس لے رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو سیلیبل ایریا ہے اس میں فار ایگزامپل میں مسجد وہاں پہ بنا رہا ہوں, میں سڑکیں بنا رہا ہوں, میں پارک بنا رہا ہوں, میں زو بنا رہا ہوں, وہاں پہ سیوریج سسٹم جو کی ہے جس میں میری لینڈ جو ہے وہ یوٹیلائز ہوئی ہے. اگر وہ ایک پروجیکٹ 10,000 کنال کا ہے اس میں سے 5,000 کنال کے اوپر گھر بنے ہیں, میں جب وہ پلاٹ بیچتا ہوں تو آپ مجھ سے سیل ٹیکس صرف اتنا ہی لیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے پورے 10,000 کنال کے اوپر سیل ٹیکس لے رہے. یہ ایک اہم ایشو ہے جس کو FBR لیول کے اوپر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا تو دوسرا ایشو جو یہ اس کا ویسے ہے آپ کی وہ ہے آپ کی بات میں لاجک ہے، آپ کی بات میں لاجک ہے کہ رقبے کے اندر وہ جگہ دیکھی جائے گی جو ہے کمرشلی جس کو سیل کیا جا سکتا ہے یا جو سیلیبل ہوتی ہے، وہ چیزیں جو کہ ایمینٹیز کے انڈر میں آتی ہیں، یا جیسے پارک ہو گئے، مساجد، اور اس کے علاوہ روڈز یا اور ایسی چیزیں جو کہ بیسکلی جو ہیں سیلیبل ایریا میں کاؤنٹ نہیں کرتی، ان کو یا ان پر سیلز ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال کافی آپ کو بیریئرز فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں نا وہ بس اسٹریٹ لائن میں سوچتے ہیں. آپ ان کو جتنا ایکسپلین کریں گے نا وہ یس یس کرتے رہیں گے، پھر گھما کے وہیں مل لے آتے ہیں. تو اس کا میرے خیال ٹو پرونگ سولوشن ہوتا ہے. میرے خیال آپریشنل تو ہوتا ہی ہے لیکن لیجسلیٹو بھی ہونا چاہیے، میرا ایسا خیال ہے. آئی ڈونٹ نو. آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں، اس کا لیجسلیشن ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے، جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، یہ لوگ صرف ٹارگٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ اس فائنینشیل ایئر کا آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ نے اتنے ملینز اتنے بلینز آپ نے اس ٹیکس کی مد میں جنریٹ کرنے ہیں. تو وہ لوگ اس سے غرض نہیں رکھتے ہیں کہ میرے اوپر کتنا سٹریس پڑ رہا ہے، بائر کے اوپر کتنا سٹریس پڑ رہا ہے. اس کو ایک چیز جو کل سستی تھی، آج اس ٹیکس کی وجہ سے اس کے اوپر کتنا اضافی بوجھ پڑ رہا ہے، وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے وہ ریئلسٹک ہو. چلیں یہاں تصدق حسین صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر ریئلسٹک اور گراؤنڈ سچویشنز کو ہمارے ہاں عموماً بیوروکریسی کیوں سمجھ نہیں پاتی. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھار لیجسلیٹرز بھی جو ہیں ان کی بھی بات مکمل طور پہ سمجھ نہیں آتی. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسپیسیفکس میں جانا پڑے گا. اب نئی حکومت یا نئی پارلیمان سے لوگوں کی بڑی توقعات اور امیدیں ہیں کہ یہ ریفارم کریں گے، لیکن میں کچھ اب اس بارے میں قبل از وقت سمجھ رہا ہوں، کیونکہ 100 دن جب تک نہیں ہوں گے مجھے نہیں ایسا محسوس ہو رہا کہ اس پر کوئی بھی ججمنٹ پاس کی جا سکتی ہے. لیکن میرے خیال سے ان 100 دن کے اندر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو بھی پریورٹی میں ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بالکل صحیح آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کا جو انیشیٹو ہے، اینڈ اٹس ون آف دیئر میجر پروجیکٹ، جو انہوں نے 5 ملین ہاؤسنگ یونٹ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کی بات کی ہے، اس میں اس کو پرائرٹائز کرنا ہوگا. ان کو 100 ڈیز کے اندر اپنا ایک بلو پرنٹ دینا ہوگا کہ یہ ہمارا روڈ میپ ہے جس کے اوپر چل کے ہم 5 سال کے اندر جو ہے آپ کو 50 لاکھ گھر پرووائڈ کر سکتے ہیں. چلیں میں اس موضوع پر بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ. تصدق حسین صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. تصدق صاحب یہاں پر تھوڑا سا آپ بھی اپنی رائے دیں کہ بنیادی طور پر جو یہ معاملات ہیں، جو کہ بنیادی معاملات ہیں، اور آپ پتہ ہے کہ بیوروکریٹک اور اس کے علاوہ دیگر اور گلچز کی وجہ سے، بیوروکریٹک میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ وہاں پر بھی بہت سارے ایشوز اور چیلنجز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم ریفارم کریں گے، اوکے ویل واچ، لیکن یہ جو گلچز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بیریئرز ہیں، ان کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. ان کو اگر نہیں ہٹاتے تو آپ کے خیال سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کافی سفر نہیں کرتی رہی ماضی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں علی ناصر صاحب کہ آپ نے ہمیں روپیہ پیسہ میں اس میں دعوت دی اور اس کے اوپر ڈسکشن کا موقع دیا. ریئل اسٹیٹ اصل میں تو پچھلے 2-2.5 سال سے جب سے اسحاق ڈار صاحب نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں تو بہت زیادہ ہی اسلمپ آیا ہوا ہے اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر. اس میں جتنے بھی لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوکل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، تو ٹیکس تو اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ آپ نے آج کوئی چیز آج پرچیز کی ہے، آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے، بنانا ہے. کوئی بھی کمرشل پلاٹ ہے 3 سال بعد جا کے بنے گا، اس کے اوپر پروفٹ شیئرنگ اس کا جو چلے گا، کتنا پروفٹ آتا ہے، کیا نقصان ہوا ہے. لیکن آپ نے ٹیکس آج نے پلاٹ پر پرچیز کیا، آپ نے اس کی ویلیو لگائی، ویلیو لگانے کے بعد آپ نے ٹیکس آج ہی اس کا پے کر دیا. کیونکہ اگر وہ ٹیکس آپ پے نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی ادارہ جو ہے آپ کو اس کا NOC نہیں دے گا. تو اس لیے ان معاملات کی وجہ سے کنسٹرکشن کے اوپر، ریئل اسٹیٹ کے اوپر جتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے لوگوں کو. جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی باہر سے یا لوکل ہیں تو ان کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے اس کے اندر. جو اوورسیز ہیں وہ ان کے اوپر پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ ٹیکس ہوتے تھے، لیکن وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے تھے کہ یہاں کے کچھ ٹیکس کا ان کے اوپر چھوٹ تھی. لیکن اب تو ٹیکس کی اتنی بھرمار ہے کہ وہ اب سوچتے ہیں، ایک تو انسیکیور فیل کرتے ہیں پاکستان میں وہ کرنا، گورنمنٹ کو اس کو
پرووائڈ کرنا چاہیے کہ اس کو ان کو ماحول ایسا دیں کہ ایک تو وہ سیکیورٹی فیل کریں اور دوسرا اس کے اندر ٹیکس کے اندر ان کو چھوٹ ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ باہر سے آئے اور اس کے پاکستان میں اس ریئل اسٹیٹ کے اندر ترقی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے پورے پاکستان میں چلتا ہے، تو اس میں جو انٹرنیشنل اوورسیز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر گورنمنٹ کو ان ٹیکس کے معاملات کے اوپر دیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ لگا دیے ہیں. سی جی ٹی ہے، سی وی ٹی ہے، ایڈوانس ٹیکس ہے، اور بہت سے ٹیکس ہیں. پھر کچھ جیسے ہمارے پاس اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے، تو لوکل ایریا اگر پنڈی میں پنجاب کی جاتا ہے تو وہاں پہ یہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے. پھر مختلف ہیں، جیسے سندھ میں تو ایس آر وی ہے. تو ایسے بہت سے ٹیکس جو ہے نا لوکل بھی ہیں اور پھر فیڈرل لیول کے اوپر بھی ہیں جو لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں برداشت. لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اس گورنمنٹ سے کہ یہ ریفارم بھی لائیں گے، کچھ چینجز بھی آئیں گے، لیکن اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فریش تھنکنگ چاہیے ہوگی. بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھار بات بری بھی لگی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے شروع کرتے ہیں اسی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ منزل کی جانب پہنچنے کے اندر کتنے زیادہ سنجیدہ ہیں. اور میرے خیال سے ابھی بھی وقت ہے. آئی تھنک گورنمنٹ نیڈس ٹو گیئر اپ. اف دے وانٹ ٹو ریفارم دین دے نیڈ ٹو شو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریفارم اینڈ دے نیڈ فریش مائنڈس، فریش پیپل، نیو تھنکنگ اینڈ نیو ویژن. یہاں پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ یا ڈیفینڈ کریں جب ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر انہوں نے اپنا گھر خریدنا ہے اور وہ فائلرز نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان پر قدغن لگ جائے. کیا ہاؤس وائفز جو گھر میں کچن سے باہر نہیں نکلتی یا جو صرف گھر کے اپنے سپلائز لاتی ہیں ان بیچاریوں کو کس طرح سے سمجھائیں کہ آپ بھی فائلر بن جائیں؟ بیواؤں کو سمجھائیں. کیا ہم اولڈ ایج کی خواتین کو سمجھائیں جو سینئر سٹیزن بن چکی ہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہیں ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکسز ہیں، ٹیرفز ہیں، دیگر اور اقدامات ہیں جو کہ اس نوعیت کے ہیں کہ جن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری بہت زیادہ سفر کرتی رہی ہے، ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی میں جب ہم بات کرتے ہیں لبرلائزیشن کرنے کی تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریگولیشن کو کم کرنا پڑے گا. سرکاری اداروں کی جو میں یہ کہوں گا کہ انٹرفیرنس یا اور کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن ان کی جو انڈلجنس ہو جاتی ہے کبھی کبھار ہمارے ہاں اور اس نوعیت کی ہو جاتی ہے کہ وہ بزنسز کو امپیکٹ کرنا شروع ہو جائے. آئی ہوپ دیٹ آئی ایم یوزنگ دا رائٹ ورڈس. اگر کوئی غلط ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح میں کر لوں گا، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پر احتیاط برتنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر گورنمنٹ ریگولیشن زیادہ رہے گی تو کیسے فلرش کرے گی کوئی بھی انڈسٹری؟ اور ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن تو سفر کرتے ہی رہیں. میں چاہوں گا یہاں پر ایک بات یہ بھی کلیئر ہو کہ جناب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے کین ہیں کہ ہم ریفارم کریں. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ سکندر خان صاحب، بنیادی طور پہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فوٹنگ ایسی بنائی ہے یا اپنے لیے پیڈسٹل ایسا کریٹ کیا ہے جہاں سے لانچ کر سکیں گے اور چیزوں کو آگے لے جا پائیں گے؟ کیونکہ عوام کی امیدیں، توقعات بہت زیادہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے ذہن میں سب سے پہلی خواہش پاکستان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے دنیاوی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ سر پہ چھت ہو، ہمارے سر پہ چھت ہو. اور ایک سیاسی جماعت کا نعرہ بھی تھا روٹی کپڑا مکان. تو بنیادی طور پر یہ ہمارے ہاں عوام کی دیرینہ خواہش ہے کہ ان کی دسترس میں مکان آئے، گھر آئے. ڈو یو تھنک دے آر گیٹنگ گیئرڈ اپ فار دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ. جو پیپلز پارٹی نے بھی یہ نعرہ لیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، یہ وہ مشہور تھیوری جو ابراہیم میسلو نے 1943 میں دی تھی، دا تھیوری اور ہیرارکی آف بیسک نیڈز. ہر انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ ہے روٹی کپڑا اور پھر شیلٹر آ جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے، اس کے اوپر چھت ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بعد میں آتی ہے آپ کی سوشل نیڈز آتی ہیں، سیلف اسٹیم آتی ہے، اور آخر میں پیرامڈ کے ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ سیلف ایکچولیزیشن آتی ہے، جس میں ہم کوئی بھی میرے خیال میں نہیں پہنچ سکتا. ہم روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں.
کمنگ بیک ٹو یور کویسچن ناؤ، میرے اپنے خیال میں جو ان کے پاس ٹیم ہے اور جو یہ کام کرنا چاہتی ہے، توقعات بہت زیادہ ہیں ان سے، لیکن یہ ڈیلیور کریں گے، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ ڈیلیور نہ کریں۔ اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پاکستانی نیشن ان کو اگلے الیکشن میں ان کی وعدوں کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ میرے خیال میں جو لوگ انہوں نے سلیکٹ کیے انکلوڈنگ دی فائنانس منسٹر، ہی از کیپیبل انف کہ وہ اس انیشیٹو کو، اس ڈرائیو کو آگے لے کر جائے۔ یہ 100 دنوں میں ہمیں اس پلان کے خد و خال نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ٹائم میں یہ لیگ کریں گے، ٹائم میں پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ اپنا وعدہ 5 سال میں 50 لاکھ گھروں کا، ہاؤسنگ یونٹ کا پورا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن میری بھی ایز اے پاکستانی ان سے یہی توقعات ہے کہ انشاءاللہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے اور یہ ڈیلیور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن رزلٹ اورینٹیشن کے لیے لیٹس بی ویری فرینک، بزنس مین ان آور کنٹری آر فیڈ اپ آف اوور ریگولیشن، اور ان کو پرابلم یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ون ونڈو جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو پائی، اتنے سال گزر گئے اور جناب اس پر بات ہوئی بین الاقوامی سطح پر، ون سٹیپ ون ونڈو ون آرگنائزیشن کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یو اے ای میں آپ جائیں تو وہاں پر اسی طرح کام شروع ہو گیا ہے، ون سٹیپ ون ونڈو ون آرگنائزیشن، اس تک کہ آپ کو دیگر اداروں کے پاس بھی جانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی چیز کے لیے۔ اگر کنیکشن بھی لینا ہے کسی یوٹیلیٹی کا تو آپ ایک ہی کھڑکی پر جائیں گے اور ایک سٹیپ میں ہی کام ہوگا۔ آپ کے خیال سے کیا یہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے ون ونڈو آپریشن، عمران خان کے اوپر بہت اعتماد ہے ایکسپیٹریٹ کا، اور ایکسپیٹریٹ کا پیسہ جب آئے گا تو اس میں میجر چنک جو ہے وہ جائے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر۔ جب تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ریفارمز کر کے، جس نے آپ نے پہلے ذکر کیا، ریفارم کر کے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ایک ون ونڈو آپریشن جس شہر میں، جس ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ اونلی دین یہ جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے نئی گورنمنٹ کا، یہ ریئلائز ہو سکے گا، مٹیریلائز ہو سکے گا۔ ون ونڈو آپریشن پاسبل ہے، اس میں آپ الیکٹرک، آپ گیس، آپ جتنی آپ کی سروسز ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، آپ NHA جہاں پہ آتا ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ کونسل کے وہاں پہ لوگ موجود ہوں۔ ایک سینٹر کے اندر ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنا پیسہ باہر سے لے کر آیا ہوں، میں نے یہاں پہ 500 گھر بنانے ہیں، ریونیو کا سٹاف وہاں پہ موجود ہو، اویلیبل لینڈ ایک دن کے اندر تو نہیں ہوگا بٹ پروبیبلی مینیجیبل ٹائم کے اندر یہ ون ونڈو آپریشن جو نئی انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں آئے گی وہ بہتر طریقے کے ساتھ آپٹیمل یوٹیلائزیشن، بغیر زیادہ ہیکپ کے، تنگ کیے ہوئے، یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ، اگر اس کی پولیٹیکل ول گورنمنٹ کی ہے تو یہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا، ہاف ہارٹیڈلی کرنا ہے، پھر یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا تصدق صاحب، میں آپ سے اب ایک چیز جاننا چاہوں گا۔ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک جو جنرل ٹرینڈ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ لوگ عموماً اپنی وائفز کے نام پر پراپرٹیز خریدتے ہیں، اور یہ ایک ٹریڈیشنلی چیز رہی ہے۔ لوگوں کی اب مختلف آراء ہوں گی، لیکن جو میری جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس تو اس لیے لیتی ہے تاکہ فیملی سیکیور ہو جائے، بانڈ اسٹرینتھن ہو جائیں، اور بچوں کی ویلفیئر جو ہے وہ انشور کی جا سکے۔ اب یہ جو کمپلشنز لگا رہے ہیں، فائلر، یہ وہ، تو میں کیا ہاؤس وائفز کو سمجھاؤں کہ جو رسوئی میں یا کچن میں کھانا پکاتی ہیں کہ اب آپ سالانہ بنیادوں کے اوپر جو ہیں جائیں، آپ بھی ٹکریں ماریں جا کر وہاں دفتروں میں، ٹیبلوں پر، دیواروں پر، اور جا کر فائل کریں اور یہ کریں اور وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں، یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ آئی تھنک اٹ از ریلیٹیولی سینسلیس آسکنگ سمپل ہاؤس وائفز, elderly ladies and widows to be doing this. I don't know کہ کس حد تک ان پر اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں اس لیجسلیشن سے صحیح سے واقف نہیں، لیکن میرے خیال سے یہاں پر کچھ چینجز لانی پڑیں گی۔
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں ذرا ٹیکس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ جو بھی نہیں آتی ہے یا منسٹر ہوتے ہیں یا ان کے جو بھی مین لوگ ہوتے ہیں وہ اناؤنسمنٹ تو بہت کرتے ہیں, ہر جگہ بار بار چیزیں کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے ہیں. ان کو بیسیکلی پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, تب جا کے ٹیکس کے اوپر اور دوسرے جو معاملات ہیں پھر اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن جا کے FBR میں یا دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے کام پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے, اناؤنسمنٹ بہت ہو جاتی ہیں. تو ہماری بہت سی امیدیں ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی کام کرے. اور میں چاہوں گا کہ اس وقت اگر ہمارے فاضل وزیر خزانہ سن رہے ہوں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر میں اس چیز سے بھی واقف تو نہیں ہوں کہ کس حد تک گہرائی میں آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے, لیکن ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر انسٹیٹیوشن آف میرج کی بھی پروٹیکشن رکھی ہوئی ہے, عورت کی بھی رکھی ہوئی ہے, بچے کی بھی رکھی ہوئی. تو ذرا اس معاملے کو دیکھیں. آپ فورس کرنا چاہتے ہیں ان ہاؤس وائفز کو جو آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی, جن میں سے بہت ساریوں نے جو ہے وہ اپنی شناختی کارڈ کے اوپر اپنی شاید پہلی تصویر لگوائی ہوگی, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکاری دفتروں کے چکر لگائیں, وہاں پہ جا کے فائلنگ کریں, یا اپنے خامدوں کو دھڑائیں اب وہ یہ کام کریں, اور ویڈوز جو ہیں وہ پریشان ہوں, یا ایلڈرلی. یہ بہت مشکل یہ مسئلہ ہے سر, ایک آپ ایڈریس کریں اس کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت ہی مشکل کام ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس طرح یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹیکس جو مطلب اگر کوئی کسی کی وائف ہے یا بچوں کے اوپر وہ ٹیکس کا جانا, ٹیکس آفیسز میں چکر لگانا, وہ پلاٹ لے سکتی ہیں نہیں لے سکتی, وہ کوئی کہیں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی, تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اور اسپیشل اگر جو ٹیکس دوسروں میں اگر کمی بیشی, ویسے تو ان کو ٹیکس کے اوپر اگر یہ کوئی لیجسلیشن کریں گے تو فائدہ ہوگا اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو, ورنہ تو ابھی بہت زیادہ اس میں پرابلم آتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. اس کے اندر کوئی گورنمنٹ کی طرف جب نئی گورنمنٹ آئی تھی تو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس میں کوئی بہتری آئے گی, لیکن ابھی تک کوئی بہتری کے چانس نہیں. ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف جا رہی, کوئی ڈیسیژن بھی نہیں آ رہا پراپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر. اور اس کو گورنمنٹ کو اسپیشلی جو بچوں کا ہے, وائف کا ہے, اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا, کوئی لیجسلیشن کرنی ہوگی ٹیکس کے معاملات کے اوپر, تاکہ وہ بھی اپنے خود کو سیکیور فیل کریں اور ان کے نام پہ بھی پراپرٹی آسانی سے ان کو چکر بھی کاٹنا نہیں پڑے. یہ بڑی اہم بات ہم کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہ ایشوز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عوام کے عام لوگوں کے ایشوز ہیں. عموماً لوگ جو ہیں وہ ان کو کیا کہتا ہوں فور سائٹ میں لوگ دیکھتے نہیں ہیں, یا بے دھیانی میں ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی گفتگو میں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو گفتگو میں ضرور لاؤں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کے نظام کے اندر ریفارم لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمیں اس طرح کے ایشوز کو ریز کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو سننا پڑے گا. میرے خیال سے اس وقت حکومتی عہدیدار اگر سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے, تو ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر وہ لوگ جو ہیں میں کہوں گا کہ جن کے پاس ریسورسز اتنی نہیں ہیں, جن کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں, جو کمزور ہیں, جن کی کوئی نہ کوئی میں کہوں گا شارٹ کمنگ ہے, ہینڈی کیپ ہے, ان کو تو سب سے پہلے ہم نے سپورٹ بھی کرنا ہے, ان کو انکریج بھی کرنا ہے. ویمن ویک ہوتی ہیں, ان کے انٹرسٹ کے اندر لیجسلیشن کرنی ہے. ویمن نے بھی ریئل اسٹیٹ خریدنی ہے. میجورٹی ریئل اسٹیٹ میں کہوں گا کہ جو پرچیز کرنے آتے ہیں فریش, وہ ویمن کے اوپینین کو بھی لیتے ہیں اور انہی کے نام پر پراپرٹی بھی کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پر بڑی عجیب سی یہ بات ہے, ویسے کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی سینئر سٹیزنز کے رائٹس کو جس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, شرمندگی ہوتی ہے کبھی کبھار. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سکندر خان صاحب, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ بہت سارے, پتہ نہیں آپ اس چیز کو ایکنالج کریں کہ نہیں کریں, مجھے کافی سارے لوگ جو کہ سویلین یا ملٹری بیوروکریسی میں بھی رہے ہوتے ہیں, فورسز میں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے, چلو سروس میں جب ہوتے ہیں تو چلو ہر سال فائلنگ بھی ہو جاتی ہے, آسانی ہو جاتی ہے, اور جب ان پہ بڑھاپا آتا ہے تو ان کے بھی چکر لگوائیں کیا ٹیکس کے دفتروں میں کہ جاؤ تم بھی فائلر بنو. کیا ایک ریٹائرڈ پرسن کو, ایک سینئر سٹیزن کو جا کر وہاں دھکے کھانے کی ضرورت ہے کہ جی میں فائلر ہوں, میں نان فائلر ہوں, میری جی کسی نے مجھے کہا جی ان کو جا کے ریٹرن تو فائل کرنی ہے. تو سر میں 70 سال کے 75 سال کے کسی شخص کو, کسی وار ویٹرن کو, کسی سینئر سرکاری افسر کو
کسی بیوہ کو میں یہ انکریج کروں کہ جاؤ تم ٹیکس آفس جا کر جو ہے نا کم از کم فائل کر کے آ جاؤ. یہ ٹیکس کنسلٹنٹس کی سر یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں, یہ ذرا ایکسپلین کریں. از اٹ ایزی فار دیم ٹو ڈو دس؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میری والدہ اس وقت 86 ایئر اولڈ ہے اور وہ پینشنر ہے, اور وہ پینشن پہلے ملتی تھی اس کو پوسٹ آفس سے, بعد میں انہوں نے کہا آپ بینک اکاؤنٹ کھولیں تو یہ آپ کے بینک میں آئے گی. اب جس وقت اس کو ہم بینک کی برانچ میں لے کر گئے تو ان کا جو تم امپریشن چاہیے تھا وہ اس کا آ ہی نہیں رہے, بیکاز آف دا ایج وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹوریٹ کر گئی ہیں, اس کا کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. اب اس کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا ہے, اولڈ ایج کا یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, وہ دستخط کر نہیں سکتی, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. تو یہ جو اولڈ ایج کا آپ نے ٹیکس فائلنگ کا بتایا ہے, یہ میرے خیال میں امپاسبل ہے. اس کے لیے ان کو ایک ایج گروپ تک رکھنا پڑے گا کہ اپ ٹو دا ایج آف 60. اس کے بعد جو ہے جو آپ کے پرانے فائلر تھے آپ کے چل رہے ہیں, اسی میں اگر کوئی ایڈیشن ڈیلیشن ہے تو دے ہیو ٹو یوز دا ٹیکنالوجی. کوئی ٹیلی فون کے اوپر اس میں وہ ایڈیشن ڈیلیشن کر دے اگر اس کے انکم کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے. لیکن ایک سینئر سٹیزن کے لیے اس ایج میں جہاں پہ آپ کی بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں, وہ ٹیکس کے دفتروں کے چکر لگوانا ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے اور پریکٹیکیبل بھی نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اگر یہ لوگ ٹیکس ریجیم کو, ٹیکس کے ریفارمز کو اتنا اچھا کر لیتے کہ ایک عام آدمی آسانی فیل کرتا, تو یہ ہوریزنٹلی جو ہمارا ٹیکس نیٹ ہے وہ ایکسپینڈ کر سکتا تھا, بجائے آپ اس کو ورٹیکلی ایک آدمی جو آلریڈی فائلر ہے اسی کے اوپر اور زیادہ بوجھ آپ ڈالتے جائیں. اچھا یہاں پر بریگیڈیئر صاحب یہاں پر I want to know one thing. دیکھیں مجھے ایک چیز آپ سے یہ بھی جاننی ہے کہ آپ خود اب چونکہ اس کاروبار سے منسلک بھی ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے زیادہ تر لوگ جو کہ ریئل اسٹیٹ خریدنے کے لیے آتے ہیں یا کنسٹرکٹڈ یونٹ خریدنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہی آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بیویوں کا, گھر کی خواتین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پراپرٹیز بھی عموماً انہی کے نام پہ خریدی جاتی تھیں, اب کا مجھے پتہ نہیں. تو کیا ایک, جیسے آپ نے کہا بہت ساری خواتین کی تعلیم بھی نہیں, تو ایک ان ایجوکیٹڈ ہاؤس وائف یا جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی, تو کیا ہم انہیں انسسٹ کریں کہ وہ بھی فائلر بنے؟ اب ایک ہاؤس وائف جس نے کبھی کام نہیں کیا وہ بیچاری کیا مطلب کیا اسٹیٹمنٹ دے گی؟ مجھے یہ بتا دیں آپ, مطلب فار مائی اون کمپریہنشن آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ نے جو بتایا ہے کہ فیملیز آتی ہیں, آپ یقین کریں گھر بنانا, پلاٹ لینا ایک ایسا ہماری لائف کا ایک مائل سٹون ہوتا ہے کہ نہ صرف وائف آتی ہے بلکہ چھوٹے بڑے تمام بچے آتے ہیں, وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں. یہ پلاٹ لینا ہے, یہ نہیں لینا, یہ پارک کے سامنے ہے, یہاں سے اسکول قریب ہوگا, یہاں تو میری فلانی کلاس فیلو نے بھی انہوں نے بھی لیا ہوا ہے, ہم قریب رہیں گے. سو پوری فیملی کی انپٹ ہوتی ہے اس پلاٹ کے خریدنے میں یا بنے بنائے گھر کے خریدنے میں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہے, جو ایج گروپ اس میں ہے جہاں پہ ان کے لیے موومنٹ آنا جانا مشکل ہے, ان کے لیے ایک الگ سے ایگزمپشن کی پالیسی گورنمنٹ کو بنانی پڑے گی. جو ایبلڈ باڈیز ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو اس ٹیکس ریجیم میں آتے ہیں, ان کی انکم اتنی ہے کہ وہ ٹیکس سلیب کے اندر آ رہے ہیں, ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ ان لوگوں کے اوپر جن کے لیے ہم زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. بہت عام بات ہے یہاں پر تصدق صاحب. بات یہ کہ لوگ ٹیکس دینے سے گھبراتے نہیں ہیں, لوگ ہیسل سے گھبراتے ہیں, اس بھاگ دوڑ سے گھبراتے ہیں, وہ پورا جو پروسیس ہے اس سے گھبراتے ہیں. اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب ٹو بی ویری فرینک کہ جی ہم بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں اور ہمارے ہاں جناب ہم بڑے غیرت مند ہیں. یہ تو ہیئر یو وانٹ دیٹ یو نو the women of the family should be running around in government offices asking them for permissions and approvals and permits. تو میرا نہیں خیال کہ it makes sense. مطلب you are taking a basic right away from someone who wants to access this. میں اس وجہ سے یہ ایشو اٹھا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں لوگ عموماً یہ بات کرتے نہیں. لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس عموماً جو ہے it revolves around genuine buyers, اور جینوئن بائرز کے اندر تو خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے نام کی جاتی ہے پراپرٹی. تو تھوڑا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کریں, آپ بھی رائے دیں. بالکل آپ سے
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں تو لا تو بنا دیتے ہیں, ٹیکس جب لگانا تو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پالیسی آتی ہے, آپ اس چیز پہ بھی ٹیکس لگا دیں, یہ بھی بڑھا دیں, اس کو کم کر دیں, اس کو بڑھا دیں, اس چیز پہ بھی ہونا چاہیے, اس پہ بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر اس کی ورکنگ پراپر نہیں کی جاتی. جیسے برگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ٹیکس تو آپ لگا رہے ہیں 60s کی, جو آلریڈی پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو آپ ہاریزنٹلی اس کو بڑھائے جا رہے ہیں, آپ اس کو مطلب اس کے اوپر ٹیکس جس کے اوپر جو پہلے آلریڈی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, وہ خود لیتا ہے, جو اس کی فیملی ہے اس کو وہ سفر کر رہی ہے. تو جو باقی جو جن لوگ جیسے ان پڑھ ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں, لوکل ایریاز میں رہتے ہیں یا گھر کی فیملیز ہیں, ہاؤس وائف ہیں, تو ان کے اوپر جب لا بنتا ہے تو ان کے اوپر بھی ساری گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا, ان کو کس طرح ہم جو وہ پراپرٹی پرچیز کرتی ہیں یا کوئی چیزیں مارکیٹ سے پرچیز کرتی ہیں, اپارٹمنٹ ہیں, پلاٹس ہیں, ہاؤسز ہیں, کچھ بھی کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتی ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی لا کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ان کے اوپر ورکنگ پراپر کر کے پھر لا پہلے لا بن جاتا ہے, اس کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے, پھر مسائل چل رہے ہوتے ہیں, پھر ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ہر وقت کوئی مطلب پرابلم ہی رہتی ہے, ٹینس میں ہی ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے اب فیوچر میں یہی ہونا چاہیے. میرے پاس کیونکہ وقت مختصر ہے, آج میں کوشش کروں گا مستقبل کے اندر میں اور بھی چیزوں کے اوپر بات کروں, خاص طور پہ جو ٹیکسز اب تعمیرات کے شعبے پر لگائے گئے ہیں اس کے کیا آؤٹ کمز نکل سکتے ہیں. لیکن آج یہی ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. if we are to become a welfare state, if the decision makers and the influencers are watching the show, ان کو چاہیے کہ جناب والا آپ قوانین ایسے بنائیں ٹیکس کے متعلق جو کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. We wait for your messages on Facebook. یہاں پہ علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.